صابئین کون ہے، یہ تھوڑا سا پھر جو ہے مفسرین کے لیے مشکل بن گئی ہے صابئین کے بارے میں، کہ صابئی کون ہے۔ نصارہ کو تو ہم بھی جانتے ہیں، یہود کو بھی ہم جانتے ہیں، واضح بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اس لیے کوئی لیکن صابئین کے بارے میں کافی ساری پریشانی مفسرین میں پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ تقریباً سب مفسرین کا یہ دعویٰ ہے یا اکثریت کا ہے کہ یہ صاحب کتاب تو نہیں تھے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ کچھوں نے کہا ہے کہ جناب یحییٰ کو جو زبور دی گئی تھی وہی ان کی کتاب بھی تھی، اسی کو یہ مانتے تھے، ہاں جی، زبور کو۔ تو لیکن زبور کسی بھی کتاب کو کہتے ہیں، زبور یعنی کوئی بھی کتاب ہو وہ زبور، اس کو عبرانی میں ظاہراً کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ان کی کتاب تھی جس کو زبور کہا گیا، تو یہ اس کو ایک مانتے تھے، اپنی ان کی ہوگی کتاب۔ اب ان کا وجود کدھر ہے؟ اس زمانے میں ظاہراً کچھ ایریاز میں یہ تھے، یمن میں یا عراق کے کچھ علاقوں میں یہ صابئی موجود تھے جو مانتے تھے پہلے دین الہ کو، پھر اس سے ہٹ گئے اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے بالکل ختم ہو گئے۔ اب کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ابھی بھی موجود ہیں، جیسے کہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت بعض ان ایریاز میں، عراق کے کچھ علاقے میں، کچھ ایران کے علاقے میں، اس پچھلی سائڈ پہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہ سرے سے ختم ہو گئے ہیں، اب کوئی ان کا وجود اس دنیا میں یعنی پورے جہان میں صابئی نام کے کوئی قبیلے یا کوئی سلسلے موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ کرائیٹیریا اور میزان معیار قرآن سے واضح ہے کہ چاہے جو بھی ہے، ان سے بھی ہٹ کر کوئی ہو، اللہ نے تو تین چار کے نام لیے نہیں، کیونکہ اس وقت یہ تینوں چاروں ان میں سے موجود تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، صابئی بھی تھے۔ تو ممکن ہے ان کے ذہن میں آئے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہ کر کیا کر سکتے ہیں، جنت جا سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کا نام لیا گیا۔ لیکن قاعدہ کلی ہے، قاعدہ کن کے لیے ہے؟ سب کے لیے، کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو وہ جنت جائے گا۔